السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29، آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ تم کفار و مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ اور محبت والی دوستی ان سے نہ کی جائے۔ معاملات ہوتے ہیں تو خیر ہے، اور ایک دوسرے کی یعنی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ محبت والی دوستی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرایا کہ اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں تقریر سنی اور پھر وہاں جا کر بیان کرے، وہ مسجد میں مولانا تو ایسا بول رہے تھے نا، پولیس میں جا کر بول دیں یا دوسروں کو جا کر بولیں کہ ہمارے وہاں۔ تو بہرحال اس طرح کی دوستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی۔ حضرت عبادہ ابن الصامت کے تعلق سے شان نزول تھا، حضرت ایک اور یعنی کہ صحابی رسول حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تیاریوں کی خبر سرکار یعنی کفار مکہ کو بھیجی تھی، وہ پورا واقعہ میں نے شاید آپ لوگوں کو بیان کیا تھا۔ تو وہ یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسی دوستیاں نہ کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، معاملات کی حد تک اگر دوستی ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اگر تم چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، تم نے کس نیت سے جا کر باہر جا کر باتیں کی، کس نیت سے تم نے بولا، اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ تم نے کیوں مخبری کی، کیوں یعنی کہ پولیس میں جا کر کہا یا دوسروں میں جا کر کہا، یا تم نے مسلمان قوم کو کیوں نقصان پہنچایا ہے نا دوسروں کے ساتھ مل کر۔ تو یہ ساری باتیں اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ سب جانتا ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس میں ہمارے دلوں کی بات بھی آ گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے خاص بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ صرف ظاہر ہی کو جانتا ہے، نہیں، تم اپنے دلوں میں جو چھپاؤ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، تمہارے ارادوں خیالات سے بھی اللہ واقف ہے۔ جو ارادے خیالات آتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تم نے جس نیت سے جیسا کام کیا ہوگا اللہ اسی اعتبار سے تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی تفسیر میں بیان کیا تھا، اگر پھر لوٹا دوں کہ ایک یعنی دو چیزیں، یہ خیال اور ارادے کی جو بات آتی ہے نا، ہمارے دلوں میں خیال آنا، ہمارے ذہن میں خیال آنا، تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں پکڑ ہے، ایک میں پکڑ نہیں ہے۔ ایک وہ کہ جس میں صرف ارادہ یعنی کہ خیال گزر گیا، اگر ایسا ہو تو ایک خیال گزر گیا، ایسا ہم کو اس کے کرنے کا کوئی ارادہ پکا نہیں ہے نا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ تاچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی سزا کوئی جزا نہیں دے گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ عزم مصمم ہو، پکا ارادہ بندے نے کر لیا ہو کہ کرنا ہی ہے، ایسا خیال آیا کہ کرنا ہی ہے لیکن وہ نہیں کر سکا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ بھی فرمائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ تو ایسے ارادے ہم یعنی کرنے سے بچیں جس پر ہمارا پکا ارادہ ہو، اگرچہ ہم بعد میں نہ کر سکیں، لیکن ایسا برائی کا ایسا ارادہ کہ جو بالکل پکا نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے نا۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کوئی فلم آنے والی ہے، ریلیز ہونے والی ہے، اور وہ تھیٹر میں یعنی کہ بھائی فلاں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو ریلیز ہوتی ہے، جمعہ کے دن آتی ہے، اور بندہ یعنی کہ بندے کی فیوریٹ ایکٹر ایکٹریس ہے جو بھی ہے، تو بندے نے ایک دم پکا ارادہ کر لیا فرسٹ شو دیکھنا ہی ہے،
فرسٹ شو دیکھوں گا ہی. جمعہ اس کو پتہ ہے کہ جمعہ ہے, جمعہ کا وقت ہوگا, لیکن نہیں میں تو پہلا شو. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے فرسٹ شو دیکھنے کی, پتہ نہیں ان کے ایک عجیب شوق ہے, حالانکہ دوسرے شو میں بھی دیکھ سکتا ہے, دوسرے دن بھی دیکھ سکتا ہے. ایسے دیکھنا منع حرام ہے, گناہ بھی ہوگا, لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں, لیکن نہیں فرسٹ شو تو اب وہ ایک شوق ہوتا ہے. تو جمعہ چھوڑ کر بندہ جائے گا, مسلمان ہے تو جمعہ چھوڑ کر جائے گا. تو اگر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ نہیں فرسٹ شو ہی دیکھنا ہے مجھے, تو میں تو دیکھوں گا, جمعہ چھوٹے تو چھوٹ جائے, اب نہیں دیکھ پایا کسی, یا تو ٹکٹ نہیں ملی, ہاؤس فل ہو گیا, جو بھی ہوا, لیکن وہ دیکھ نہیں پایا, کسی وجہ سے نہیں دیکھ پایا, اور نماز پڑھنے آ گیا, جمعہ کی نماز پڑھنے آ گیا, تو خیر نماز پڑھی تو اس کے ذمے سے وہ فرض تو ساقط ہو جائے گا, لیکن وہ جو ارادہ کیا تھا اس پر اسے سزا ملے گی, اس پر اسے گناہ ضرور ملے گا. نہیں دیکھا پھر بھی دیکھنے کا گناہ, نہیں دیکھا پھر بھی دیکھنے کا گناہ. تو یہ یعنی کہ اس طرح کے ارادوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی فرمائے گا, پکڑ بھی فرمائے گا, پوچھ تاچھ بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر, ہر چاہے پر قادر. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قادر. یہ آیت نمبر 29. آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن, اب وہ دن وہ ایک ہی دن ہے, قیامت کا دن. یوم, اس دن کہ تجد کل نفس ما عملت محضرا, اس دن کہ جب ہر نفس, ہر جان, ہر آدمی, ہر جاندار, یہ ہر جاندار ہے, اس میں آدمی صرف نہیں رکھا, صرف آدمی نہیں ہے نا, صرف انسان نہیں, بلکہ سارے انسان بھی آ گئے, مرد عورت بچے سب آ گئے, اور ہر جاندار آ گیا, نفس, ہر جاندار, جانور بھی آ گئے, جو بھی جاندار ہے وہ سب آ گئے. تو جانور, چاہے وہ زمین کے جانور ہوں, وہ ہوا میں اڑنے والے ہوں, چاہے وہ پانی میں تیرنے والے, سب آ گئے, ہے نا. ہر ایک کا حساب ہونا ہے, ہر ایک کا حساب ہوگا, ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک سنگ والے بکرے نے ایک بے سنگ بکرے کو اگر سنگ مارا, اس سے بھی حساب لیا جائے گا, اور اسے بھی بدلہ دلوایا جائے گا. وہ بے سنگ والا جو جانور بکرا تھا, ہے نا, اسے بدلہ دلوایا جائے گا اس سنگ والے سے. ہاں کہ تو نے, اس کے سنگ نہیں تھے, تو نے سنگ تھے تو مار دیا, چل بدلہ دے. تو وہاں یا تو اب ہو سکتا ہے اللہ بے سنگ والے کو سنگ دے کے چل تو بھی مار لے, ایسے بدلہ ہو سکتا ہے. وہاں جو ہے جانوروں کو یا جناتوں کو, ان کو جنت تو ملنی نہیں ہے, بس یہ ادلا بدلی ہو جائے گی, بدلہ دلوا دیا جائے گا, اور اس کے بعد انہیں راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا. یہ راکھ بن کر, ہوا بن کر اڑ جائیں گے, ختم, ان کا وجود ختم ہو جائے گا. ان کو جنت تو ملنی نہیں. صرف حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ جو جنت میں جائے گی. تو اصحاب کہف کا کتا, لیکن اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بنو اسرائیل کے ایک عابد کی شکل میں جائے گا, ہے نا. تو بہرحال ان کے علاوہ کوئی جانور تو جنت میں جانے والا ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کہ جب ہر جاندار جو ہے وہ حاضر پائے گا جو کچھ اس نے بھلائی کا, نیکی کا عمل کیا ہوگا, جو کچھ بھلائی اور نیکی کا عمل کیا ہوگا, ہے نا. ما عملت من خیر محضرا, وہ اس وقت اپنے بھلائی کے کاموں کو, جو بھی اس نے نیک کام کیا ہوگا اسے حاضر پائے گا, اپنے سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو کچھ بھی اس نے برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوگا, ہے نا. لیکن اب یہ بھلائی کا کام دیکھ کر تو بندہ خوش, ہاں, نیکی کے کام دیکھ کر تو خوش ہو جائے گا, اس لیے کہ اس پر تو ثواب کے انبار ملے ہوں گے, تو وہ دیکھ کر تو بندہ خوش. لیکن وما عملت من سوء, جو کچھ اس نے برائی کے کام کیے ہوں گے وہ بھی وہاں سامنے موجود. اور وہ جب ملیں گے نا تو پھر بندہ کیا تمنا کرے گا, چاہے گا, تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اچھا, برائی کا عمل یعنی برائی دیکھے گا, میں نے یہ سارے گناہ, یہ برائیاں کی ہے, تو کہتے وہ چاہے گا, تمنا کرے گا, تودو, وہ چاہے گا, وہ تمنا کرے گا, ان بینہا و بینہ, کہ اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان کیا ہو جائے, امدم بعیدہ, بہت دوری کا فاصلہ ہو جائے, بہت دوری ہو جائے, ہے نا. یہ میرے قریب نہ آئے, مجھ سے بہت دور ہو جائے. یہ بندہ جب امتحان دیتا ہے, ایگزام دیتا ہے, ہاں, اس کے بعد جو ہے نا رزلٹ سے پہلے
ڈر، وہ خوف اسے لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے. پھر بندہ کیا کیا سوچ لیتا ہے، اس کے یعنی سوچ کہاں تک پہنچتی ہے. کبھی کبھی وہ سوچتا ہے یا اللہ کچھ ہو جائے، اب کچھ ہو جائے، اللہ میرا پیپر چینج ہو جائے، میں نے جو کچھ غلط لکھا ہوں وہ صحیح ہو جائے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ جو کچھ غلط لکھا ہوں اے اللہ تو کچھ کرشمہ دکھا، کچھ معجزہ ہو جائے، کچھ یعنی کہ ایسا ہو جائے کہ وہ بدل جائے، ہے نا. ہاں، ممتحن جو ایگزامینر ہے نا، اس کا دماغ پلٹ جائے کہ وہ جو ہے غلط بھی لکھا ہو تو نمبر دے دے. وہ ایسا سوچ رہا ہے. یہ ایک یعنی کہ ایک سوچ، وہ یعنی کہ سوچتا ہے کہ یا اللہ یعنی کہ میں پاس ہی ہو جاؤں، فیل ہوں ہی نہیں، فیل ہونا مجھ سے بہت دور ہو جائے، میں نے غلط لکھا ہوں تو وہ بھی سب چینج ہو جائے، وہ بدل جائے، میری کاپی چینج ہو جائے. تو بہرحال یہ امتحان دینے کے بعد یہ اس کی تمنائیں ہوتی ہے، یہ اس کی خواہشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے بندے کے سپلیمنٹری چینج ہو سکتی ہے. ہاں، لکھا ہوا بھی چینج ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی. آپ دعا کریں دل سے. جتنے بھی امتحان دینے والے ہیں وہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہے نا تو چینج ہو سکتا ہے. آپ کو یعنی کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. یہاں دیکھیں پہلے لکھ دیا اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے. آپ دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی چینج فرما دے، بدل دے. ہاں، آپ کے نمبر چینج ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی سبجیکٹ میں فار ایگزامپل کچا گیا اور آپ نے بہت دعائیں کی اس کے لیے، یا اللہ آئندہ بہت محنت کروں گا بس تو مجھے پاس کروا دے. تو اب یعنی کہ اگرچہ جس نے چیک کیا تھا اس نے آپ کو فیل کیا ہوا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چینج کر دے اور آپ پاس ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے. تو بس یہ کہ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، اور سچے دل سے آپ دعا کریں تو پھر دنیا پلٹ سکتی ہے نا. وہ حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں واقعہ بیان کیا ہے. مولانا روم نے مثنوی شریف میں اشعار بیان کیے تو اس میں واقعات بھی بیان کیے. تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت عمر کے زمانے کا، کہ حضرت عمر کا جو ہے نا لوگوں پر بڑا خوف، بڑا رعب و دبدبا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ درہ لے کر چلتے. جہاں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی خطا دیکھے نا وہاں ہاں سزا دے دیتے. تو آپ جو ہے نا ایک بندہ بڑا تھوڑا سا یعنی ایسا تھا، شراب بیچتا بھی تھا، پیتا بھی تھا. تو اب یعنی ایسا رہا ہوگا بعد کے لوگ تھوڑے سے چینج، یا نئے مسلمان ہو، دیہاتی لوگ تھے، ایسے تھے کہ جن کو بہت زیادہ اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہے اور بہت زیادہ وہ اسلام میں مضبوط نہیں تھے. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ گرمی، سخت گرمی کے موسم میں، یہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں بیان کیا، تو وہ سخت گرمی کے موسم میں جبے کے اوپر جو ہے یعنی کہ کمبل اوڑھا ہوا اور اوپر جو ہے چادر اوڑھے سب لپیٹ کر بغل میں شراب کی بوتل دبائے چلا جا رہا تھا، چھپا کر لے جا رہا تھا. تو حضرت عمر اچانک جس گلی سے آ رہا تھا اسی گلی میں حضرت عمر آمنا سامنا. اب اس نے دور سے دیکھا عمر آ رہے ہیں. اب یہ یعنی لرز گیا، کانپ گیا، اب کیا ہوگا، ہے نا. اگر انہوں نے چیکنگ کر لی نا، کبھی بھی کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، لاؤ بتاؤ، اور یہ سب چھپا کر لے جا رہا ہوں. اگر پتہ چل گیا تب تو خیر نہیں ہے میری. ہاں، تو کہتے ہیں کہ اب اس نے جو ہے نا دل میں، اب وہ آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اب پلٹی بھی نہیں مار سکتا ادھر ادھر. اگر پلٹ کر بھاگا تو بھی پہچان جائیں گے، پکڑوا کر بلوائیں گے کہ جاؤ پکڑ کر لے آؤ، کچھ تو گڑبڑ تھی تب بھاگا. تو اب بھاگ بھی نہیں سکتا. وہ جا رہا ہے دھیرے دھیرے، سلو چال جو ہے نا سلو ہو گئی، دھیرے دھیرے جا رہا ہے. حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کانپ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا گرمی میں. کہتے ہیں کہ اب اس نے دل میں دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس تو اس شراب کو بدل دے، یعنی اس کو دودھ بنا دے، اللہ اس کو دودھ کر دے، اس کو دودھ کر دے، اس کو بدل دے. اب دل سے دعائیں ہے نا، دل سے دعائیں کر رہا ہے. حضرت عمر قریب آ گئے تو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی تھوڑا کام سے جا رہا تھا. اب یہ چاہ رہا تھا کہ دھیرے سے نکل لوں، لیکن حضرت عمر نے روک لیا. تو کہا کیا یہ بہت زیادہ اڑا ہوا ہے، ہٹاؤ ہٹاؤ، کیا ہے، کچھ چھپا کے لے جا رہا ہو؟ کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوا، میں ایسے ہی تھوڑا، کہ نہیں کچھ ہے، اتارو. اتروایا. کیا ہے بوٹل میں؟ اب وہ بوٹل تو کانچ کی تو ہوتی نہیں تھی نا، وہ تو چمڑے کی یعنی اس طرح کی بوٹل مشکی سے بنے ہوتے تھے، اس میں وہ ڈانٹ مارا ہوا تھا. کہا بتاؤ کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، دودھ ہے، دودھ ہے. کہا بتاؤ. ایسے بندہ تھوڑی دودھ کو تھوڑی چھپا کر لے جاتا ہے، نکال. تو آپ نے ڈانٹ کھولا اور تھوڑا سا ہاتھ میں ایسے نکالا تو واقعی دودھ نکلا.
واقعی دودھ نکلا ہے نا. چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی نا, تو اللہ نے بدل دیا, اللہ نے بدل دیا. ایسے یہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے تک ہی ایسا ہو سکتا تھا, اب نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ آج بھی دل سے مانگے تو آج بھی بدل سکتا ہے, آج بھی آپ کی تقدیریں بدل جائیں. ایک یعنی یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ, بندے نے واقعی سچے دل سے توبہ کی, پھر وہ جمے رہے ہے نا سچی توبہ پر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چینج کر سکتا ہے, تبدیلی کر سکتا ہے, آپ بس سچے دل سے مانگیں. ہاں, یہ ضرورت ہے, اللہ پر یقین ہو. ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, پہلا جو اسٹیپ ہے نا یقین کا, ہمارے اندر وہی نہیں پایا جاتا. اگر یقین آ جائے تو پھر بہت سی چیزیں بدل سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آیا اور چلا گیا, میں ہاں یہ بھی بولتا ہوں لیکن پھر وہ چلا گیا. تو بہرحال یہ یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے, آ کر چلا جاتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بدل دیں, بس ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ امتحان میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, یعنی امتحان دے چکا ہے نا, تو پھر وہ فیل ہونے سے گھبراتا ہے. تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یعنی ایک تو امتحان, پہلی بات تو امتحان قریب ہے تو سوچتا ہے کہ امتحان لے ہی نہیں, کچھ ہو جائے کہ امتحان ہو ہی نہیں میرا, بغیر امتحان کے پاس ہو جاؤں. لیکن اگر امتحان دے دیا تو پھر وہ ایسی تمنائیں کرتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے, چینج ہو جائے, تبدیل ہو جائے. تو اب یہاں قیامت میں اب نیک اعمال لے کر اگر بندہ پہنچا تو سارے نیک اعمال بھی اس کے سامنے, تب تو اسے دیکھ کر تو بندہ خوش ہو جائے گا. ہاں, لیکن جو کچھ برے اعمال کیے ہیں جب وہ اس کے سامنے ہوں گے تو تمنا کرے گا کہ تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, کاش کہ یہ عمل مجھ سے بہت دور ہو جائیں, بہت دور ہو جائیں, اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہ رہے, میرا کوئی لینا دینا ہی نہ رہے. لیکن یہ اعمال تو اس کے پیچھے پیچھے, اب یہ بھاگے گا کہ نہیں نہیں مجھ سے دور رہو دور رہو, وہ بھاگے گا اور اعمال اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس سے چمٹ جائیں گے, اس سے چپک جائیں گے. بے تیرے ہی ہیں, تو جائے گا کہاں چھوڑ کر, بچ کر نہیں. ہاں, یہ جو ہے سارے اعمال جو اس کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے, اس کی تمنا وہاں کارگر نہیں ہوگی. وہاں وہ کاش کاش کرتا رہ جائے گا, وہ کاش وہاں نہیں ہوگا. یہاں اگر کاش کر لیتا, یہاں کاش کرتا, یہاں تمنا کر, یہاں دعا کر, اللہ تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ یہ دارالعمل, دنیا دارالعمل ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دارالعمل ہے, یہاں بدل سکتا ہے, یہاں چینج ہو سکتا ہے. میں نے شب برات میں بیان کیا کہ آپ سچی توبہ کریں ہے نا, تو اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے نے کتنے برے برے کام کیے, ہزاروں گناہ کے کام کیے تھے, اور جب سچی توبہ کی, اللہ اس کی توبہ سے راضی ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے برائیوں کے فرشتوں, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو, گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دو. تو یہاں دنیا میں ہو سکتا ہے, لیکن آپ پہنچ گئے آخرت میں, اب تمنا کرو اے اللہ گناہ نیکی میں بدل جائے, نہیں ہو سکتے. اے اللہ میری نیکیاں بڑھ جائیں, اب نہیں بڑھ سکتی. جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں دنیا میں, آپ جو کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کر سکتے ہیں. دنیا چھوڑ دی پھر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ نے کچھ اپنے لیے پیچھے چھوڑا ہوا ہے, صدقہ جاریہ ہو یا پھر نیک اولاد ہوں, تو پھر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں, تو آپ کے لیے کچھ فائدہ اور بینیفٹ ہو سکتے ہیں. کہتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو کہ میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں. ہاں, میں اگر گرفت کروں گا بڑی سخت ہوگی, میں حساب لوں گا بڑا سخت ہوگا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ عائشہ کی روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں اللہ جس کا حساب لے گا بڑا سخت ہوگا, وہ پھنسے گا ہی پھنسے گا, وہ پھنسے گا ہی پھنسے گا, وہ بچ نہیں سکتا. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا کہ میں آسان حساب لوں گا, ایسا اللہ قرآن میں نہیں فرماتا کہ میں حساب لوں گا آسان حساب لوں گا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تو صرف پیش کرنا, وہ اللہ نے جو فرمایا نا میں آسان حساب لوں گا وہ تو پیش کرنا, اور میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ تو حساب لینا, چل بتا کیا کیا. یہ جب آ گیا نا کہ چل بتا تو نے کیا کیا, تو پھنس جائے گا بندہ, پھر نہیں بچ پائے گا. اس لیے کہ پھر وہاں بالکل ایک دم کلیئر حساب ہوگا. ایک ہوتا نا آڈٹ میں آگے, اب آڈٹ میں جو ہے نا وہ یا انکم ٹیکس والے آگے, اب اگر وہ صرف اتنے میں رہ گئے
کہ ہاں بھائی کیا آپ کی پراپرٹی، آپ نے بتایا بھائی یہ میری پراپرٹی ہے، میں یہاں سے یہ کماتا ہوں، یہ میری انکم ہے، یہ میرا ایکسپینسز ہیں، آپ نے بتا دیا یہ خرچ ہے، یہ آمدنی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، یہ تو پیش کرنا ہی ہوا نا، آپ نے پیش کر دیا کہ بھئی یہ سب ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اوکے کر کے چلا گیا، کہتے اس میں تو کوئی پھنسنا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ شروع ہو گیا، اچھا لاؤ اس کا کاغذ بتاؤ، اس کا بتاؤ، اور بھئی اس کی گھر کی تلاشی لو، کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، اب وہ سب کچھ چیک کر رہا ہے۔ اگر یہ چیکنگ شروع ہوئی نا تو پھر بندہ پھنس جائے گا، پھر تو پائی کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اتنا ہے نا۔ بندہ 50 لاکھ کا مالک تھا اور اچانک وہ 100 کروڑ کا مالک کیسے ہو گیا، یہ حساب دینا یہ بھاری پڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر وہ تو جو اللہ فرماتا ہے آسان حساب ہوگا، حساب یسیرہ، تو کہتے ہیں وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ تو پیش کرنا، وہ حساب لینا نہیں، وہ پیش کرنا کہ بندہ اپنے نامہ اعمال پیش کرے گا، اللہ اسے بتا دے گا دیکھ تیرے نامہ اعمال تھے، ٹھیک ہے، بندہ کہے گا جی ہاں میرے اعمال ہیں، رب فرمائے گا ٹھیک ہے جا ہاں جا۔ یہ آسان حساب یہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے حساب لیا ہی نہیں، صرف دکھا دیا کہ یہ تیرے ہیں، ہاں یار میرے ہی ہیں، اعتراف میں مانتا ہوں میرے ہیں، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جا معاف کیا چلا جا۔ اب یہ جنت میں یہ تو پیش کرنا ہوا۔ کہتے ہیں اور اللہ نے اگر شروع کر دیا، اچھا بتا میں نے تجھے اتنی زندگی دی ہے نا، کیا کیا کیا، کتنا کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، نمازیں کتنی پڑھی، یہ کیا کیا، وہ کیوں کیا، ایسا کیوں، حساب اگر شروع ہو گیا کہتے پھر پھنسے گا، پھر نہیں بچنا، پھر تو کنفرم پھنسنا ہی ہے، تیار ہے، تھوڑے دن کے لیے صحیح، 1 گھنٹے کے لیے صحیح جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ہاں پھر یہ کہ کسی کی شفاعت ہمیں میسر آ جائے اور جاتے جاتے ہمیں کھینچ کر جنت لے جائے تو پھر الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے مطلب اپنی صفات قہاریت سے، جباریت سے، اپنے صفت غضب سے ڈراتا ہے کہ ہاں میرا قہر بڑا زبردست ہے، میرا غضب بڑا زبردست ہے، تو تم مجھ سے ڈرو۔ اور ڈرو تو اس بات سے کہ تم برائیوں کی طرف نہ جاؤ، نیکیوں کی طرف آؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ڈراتا ہے اپنے آپ سے، کیوں ڈراتا ہے پتہ ہے؟ اللہ ڈرا ہی اس لیے رہا ہے کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور جب مہربان ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے برے اعمال کر کے جہنم کے مستحق ٹھہریں، میں ان سے سخت حساب لوں، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے بہت ہوں گے تو میں خود مٹا دوں گا، تھوڑے بہت ہوں گے میں خود معاف کر دوں گا، لیکن تم ایسے یعنی اعمال کر کے آنا، ایسے اعمال کر کے آنا کہ میں خوش ہو جاؤں، ہاں میرا بندہ کر کے آیا ہے، اگر وہ تو ٹھیک ہے کچھ تو ہو ہی جاتے گناہ، وہ تو میں معاف کر دوں گا، میری رحمت کب کام آئے گی، میری غفاریت کب کام آئے گی، ہے نا۔ تو میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس یہ کہ آنے سے پہلے تھوڑی توبہ کر کے آنا، توبہ لے کر آنا، 2 اشک آنسو یعنی 2 آنسو لے کر آنا، تو پھر دیکھنا میری رحمت کا دریا، پھر میری رحمت کا دریا دیکھنا، میں سارے گناہ پر پردہ ڈالوں گا اور تمہیں جتنے بھی نیکیاں لے کر آؤ گے میں جنت میں ڈال دوں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ 3 پارے کا 11واں رکوع ختم ہوا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تھی۔ انشاءاللہ آئندہ آگے کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔